اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ یہ بات چل رہی تھی بنی اسرائیل سے متعلق کہ جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لے آؤ تو وہ کہتے کہ ہم تو صرف موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اور جو کتاب تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے یعنی ہم پر ہمارے لیے بھیجی گئی ہے تو ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے، اس کے علاوہ کسی کتاب پر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ قالوا نؤمن بما انزل علینا، جو ہم پر نازل ہوئی اس پر تو ایمان لائیں گے لیکن اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس پر یہ کہا گیا کہ یہ بات تمہاری غلط ہے، بلکہ آسمانی کتابیں جس طرح تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور حق کتاب ہے تو اس طرح ساری کتابیں حق ہیں، تو تمہیں تمام کتابوں پر ایمان لانا چاہیے، جس طرح کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ تمام کتابوں پر ایمان ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو بنی اسرائیل کی یہ بات رد کی گئی اور تردید کی جو وجوہات بتائیں ان میں سے پہلی وجہ یہ کہ وَهُوَ الْحَقُّ، کہ وہ ساری کتابیں حق ہیں، هُوَ مبتدا الحق اس کی خبر ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ مصدقا لما معہم، کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے یعنی تورات جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ تمام کتابیں اس کی تصدیق کرنے والی ہیں، خاص طور پر قرآن مجید۔ مصدقا، صدق یصدق تصدیق، باب تفعیل سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے مصدق، تصدیق کرنے والے، تو تصدیق کرنے والی ہیں مصدقا لما معہم، ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں۔ تو جب ایک چیز آپ کی تصدیق کر رہی ہے، تکذیب نہیں کر رہی، یا ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، تورات کی تصدیق کر رہی ہے، تو وہ بھی سچی ہیں۔ اگر آپ ان کو جھٹلاتے ہو تو گویا کہ آپ تورات کو جھٹلاتے ہو۔ تیسری وجہ یہ بیان ہوئی تھی کہ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو کیا تورات میں انبیاء کو قتل کرنا جائز ہے؟ تورات میں بھی تو انبیاء کو قتل کرنا جائز نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام نے تو کسی نبی کے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم تورات کو مانتے ہیں، تو یہ بات تمہاری غلط ہے، تم حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، تورات کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ اگر تورات کو تم مانتے ہوتے تو تم پیغمبروں کو قتل نہ کرتے۔ تو تیسری وجہ بیان کی کہ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، کہ تم پھر کیوں قتل کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو من قبل، پہلے،
پہلے زمانے میں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم تھے ایمان والے. مؤمنون کی نسبی حالت ہے مؤمنین، اور یہ کانا کی خبر ہے، کنتم کانا یکون فعل ناقص کی خبر ہے. چوتھی وجہ پھر بیان ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس کھلے دلائل لے کر آئے تھے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، لیکن ان تمام دلائل کے باوجود تم نے بچھڑے کو خدا بنا لیا، معبود بنا لیا، بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. تو یہ بھی نہ موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں حکم دیا تھا، نہ تورات میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جائے، کسی اور کے سامنے ماتھا ٹھیکا جائے، کسی مسلمان کا ماتھا کسی اور کے سامنے جھکے. تو یہ تو تورات میں بھی جائز نہیں تھا. تو بچھڑے کو معبود بنا لینا یہ بھی تورات کی تعلیمات کے خلاف ہے. اگر تم کہتے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں اور تورات پر ایمان لاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو تم نے وہاں بھی یہ گڑبڑ کی کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے کوہ طور پر گئے تو تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا، معبود بنا لیا. تو یہ بھی یعنی گویا کہ تمہاری جو بات ہے اس کی تردید ہے بنی اسرائیل کی بات کی. اب آج کے اس میں پانچویں وجہ بیان ہو رہی ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. ہوا یہ تھا کہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے جب ان بنی اسرائیل والوں نے نافرمانیاں کی تو اللہ نے ان سے ایک عجیب میثاق لیا، وعدہ لیا کہ طور پہاڑ کو اٹھا کے نا ان کے سر پہ رکھا اوپر کر کے. بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں؟ اتنا خطرناک انداز. اس وقت ظاہر ہے پکا وعدہ کیا. اب اس سے زیادہ پکی دلیل آپ کے سامنے کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کھلم کھلا آپ کو دکھا رہا ہے، پہاڑ اٹھا رہا ہے آپ کے سامنے، اور آپ مانتے ہو، اور ماننے کے بعد پھر دوبارہ عملی طور پر انکار کرتے ہو. تو اس وقت وعدہ کر لیا. وَإِذْ أَخَذْنَا، اذ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ظرف ہے اور وقت بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو. اخذنا میثاقکم، اخذ یاخذ لینا، تو جس وقت لیا ہم نے، اخذنا جو متکلم کا صیغہ ہے، اخذت اخذنا. تو یاد کرو اس وقت کو جس وقت ہم نے آپ سے لیا تھا. میثاقکم مضاف مضاف الیہ ہے، میثاق وعدے کو کہتے ہیں، عہد وعدہ. تو جس وقت ہم نے آپ تم لوگوں سے عہد لیا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ، رفع یرفع بلند کرنا، اٹھانا، یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے غائب کا. وَرَفَعْنَا، اور جب اٹھایا ہم نے، بلند کیا ہم نے، فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر. فوق تحت نیچے کو کہتے ہیں، فوق اوپر کو کہتے ہیں. فوقکم یہی مضاف مضاف الیہ ہے. فوقکم تمہارے اوپر، کم مخاطب کے لیے ضمیر ہے جمع کے لیے. تو ورفعنا فوقکم، اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر. کس چیز کو اٹھایا؟ الطور، طور پہاڑ کو. یہ مفعول ہے، مفعول بھی ہے، ورفعنا فعل کا. وَإِذْ أَخَذْنَا، یاد کرو اس وقت کو جبکہ لیا ہم نے آپ سے، میثاقکم تمہارا وعدہ،
ورفعنا اور اٹھایا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر الطور طور پہاڑ کو. اب ذرا آپ تصور کریں کہ پہاڑ سر پہ اٹھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ لے لیں. کیا وعدہ لیا؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا. خذوا اخذ یا خذوا امر ہے کہ لو، تھامو، پکڑو. یہ سارے معنی اس کے ہو سکتے ہیں کہ لو، تھامو. ما آتیناکم، ما اس میں موصول ہے، یہ جو کچھ ہم نے دیا ہے تم کو. آتیناکم، جو احکامات ہم نے تمہیں بھیجے ہیں تو اس کو پکڑو، اس کو لو، اس کو اپناؤ. بقوت، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ. واسمعوا، اور سنو، غور سے سنو، اچھی طرح سنو، دل کے کانوں سے سنو. یہ وعدہ لیا کہ دیکھو جو احکامات دیے ہیں، جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے، تورات میں جو احکامات ملے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے جو تمہیں احکامات پہنچائے ہیں، وہ سارے مضبوطی سے لو، اچھی طرح سنو اور اس پر اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ عمل کرو. اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہر امت کو ایک راستہ دیا ہر زمانے میں، سیدھا راستہ کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو، اس سے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. پیغمبر کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ پیغمبر جو بتا رہا ہے اور پیغمبر جو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ سیدھا راستہ ہے. تمہاری عقل میں آئے پھر بھی، تمہاری عقل میں نہ آئے پھر بھی، تم اپنی عقل پہ نہ چلو، پیغمبر کی بات پہ چلو. اور پیغمبر کی تصدیق اللہ تعالیٰ کرا دیتے ہیں معجزات کے ذریعے سے، اور پہچان کروا دیتے ہیں امت کو کہ یہ واقعی نبی ہے. تو جب یہ بات آپ کو یقینی طور پر معلوم ہو گئی کہ اللہ کے نبی ہیں، تو پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو تمہیں احکامات ملے ہیں ان پر پابندی کے ساتھ چلو اور اچھی طرح سنو. سننا اس لیے کہا کہ پہلے چیز آدمی سنتا ہے تو پھر سمجھتا ہے اور پھر عمل کرتا ہے. آج کل تو سنتے ہی نہیں نا لوگ. جب سنتے ہی نہیں ہیں تو سمجھیں گے کیا، اور جب سمجھیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے. پہلے آدمی سنتا ہے اچھی طریقے سے، توجہ کے ساتھ، پھر اس کو سمجھتا ہے اور پھر اس پر عمل ہوتا ہے. تو خذوا ما آتیناکم، خذوا لو، ما آتیناکم جو دیا ہم نے تمہیں، بقوت مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اچھی طرح توجہ کے ساتھ، دل کے کانوں کے ساتھ اس کو سنو. قالوا تو ان لوگوں نے کہا، قالوا قال یقول سے ماضی کا صیغہ ہے جمع کا. قالوا تو ان لوگوں نے کہا، سمعنا، یہ جو متکلم کا صیغہ ہے ماضی کا، سمعت سمعنا، کہ ہم نے سن لیا. وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، نہیں مانا. عصیان، نافرمانی کرنا. تو ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نے عمل نہیں کرنا، ہم سے عمل نہیں ہوگا. اچھا، اب یہ تھوڑا سا یہاں ایک نقطے کی بات کہ ظاہر الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم سے عمل نہیں ہوگا. سنا اور نافرمانی کی، ہم نے سنا اور نافرمانی کی. تو یہ اس صورت میں کیسے ہو سکتا ہے کہ پہاڑ سامنے سر پہ کھڑا ہے اور آدمی کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی؟ تو یہ الفاظ اس سیم ایک وقت کے نہیں ہیں، بلکہ سمعنا انہوں نے کہا جب بعد میں کچھ وقت گزرا، کچھ عرصہ گزرا، پھر وہ انہوں نے ان احکامات کے مطابق عمل نہیں کیا.
یعنی الفاظ میں یہ بات نہیں کہی لیکن عمل سے یہ بات ظاہر کی، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں بزبان حال یہ کہا. یعنی جو انسان کی حالت ہوتی ہے، بعض اوقات انسان زبان سے انکار نہیں کرتا، لیکن جو اس کی حالت ہوتی ہے، ایکشنز ہوتے ہیں، وہ ایکشن سے انکار کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا. مثلا جیسے میں آپ سے کہوں کہ جی پانی لا کے دو، یا باپ بیٹے سے کہے بیٹا پانی لا کے دو، اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں نے سن لیا ہے، لیکن پانی لا کے نہیں دیتا. تو اب وہ زبان سے تو انکار نہیں کر رہا، لیکن اس کا جو ایکشن ہے وہ بتا رہا ہے کہ بھئی نہیں لانا پانی. تو انہوں نے سمعنا تو کہہ دیا، لیکن جو ان کے ایکشنز تھے، جو ان کے اعمال تھے، وہ کرتوت تھے، وہ ایسے تھے کہ اس سے انہوں نے گویا کہ ان کا عمل یہ بتا رہا تھا کہ بھئی عصینا، یہ ہم سے یہ نہیں ہوگا، ہم یہ نہیں کریں گے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. وَأُشْرِبُوا، شریبہ یشربو پینا، اور اشرب یشرب کے معنی پھلانا. تو یہ اشرب متعدی ہے. تو گویا کہ وہ پلائے گئے تھے، مجہول کا صیغہ ہے. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، یا اصل میں حب العجلہ، یعنی اس بچڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. بعض اوقات آدمی کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں وہ آہستہ آہستہ گناہ کے جذبات پیوست ہو جاتے ہیں. بعض اوقات اس پر پھر کوئی بات اثر بھی نہیں کرتی. آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی بات ہو رہی ہوتی ہے، ایک ہی آدمی بات کر رہا ہوتا ہے، جیسے تفسیر بیان ہو رہی ہوتی ہے، لیکن سب پر اثر ایک جیسا نہیں ہوتا. اگر گناہوں میں آدمی ملوث ہے تو اس گناہوں کے اثرات کی وجہ سے اس کا دل، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس کا دل پر کالا نشان پڑ جاتا ہے گناہ کی وجہ سے. دوسرا گناہ کرتا ہے تو پھر دوسرا، اس طرح کرتے کرتے دل کالا ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں خیر کی رغبت ختم ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑا گناہ تو کفر ہے، انسان کفر کرے. تو گویا کہ یعنی ان کے دلوں کو وہ جو بچڑے کی جو انہوں نے عبادت کی اور بہت بڑا کفر کیا، بہت بڑی نافرمانی کی مستقل، تو اس کی وجہ سے اس کی محبت گویا کہ ان کے دلوں میں پیوست کر دی گئی. وہ یعنی پلائی گئی کا مطلب یہ کہ ان کے دل کے اندر جو زمین کو پانی ڈالتے ہیں نا، اس میں جذب ہو جاتی، پانی جذب ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ان کے اندر اس بچڑے کی جو محبت تھی وہ جذب ہو گئی ہے ان کے دلوں کے اندر. تو ان کے اندر ابھی جو ہے خیر کی رغبت نہیں ہوتی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. تو گویا کہ اس کی علت اور اس کی وجہ بتائی کہ یہ نافرمانی کیوں کرتے تھے اور توحید کی طرف کیوں نہیں آتے تھے، کہ ان کے دلوں کے اندر وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ کہ پلائی گئی فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ. بعض اوقات مضاف الیہ کو ذکر کرتے ہیں اور مضاف کو محذوف کر دیتے ہیں. تو یہاں اصل میں حب مضاف ہے اور العجل مضاف الیہ ہے. حب العجلی اصل میں یہ ہے. تو حب العجلی بکفرہم، تو العجلہ کو مفعول بنا کر اشربو کا ذکر کر دیا منصوب، اور مراد یہاں اس کی محبت ہے. تو گویا کہ اس عجل، اس بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پیوست کر دی گئی تھی. وجہ کیا تھی؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. جو پہلے انہوں نے کفر کیا، اس کفر کی وجہ سے. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین. آپ کہہ دیجئے بئس ما، بئس یہ فعل ضم کہلاتا ہے. اس میں عربی کے اندر کچھ افعال ایسے ہیں جو اچھائی اور برائی بیان کرنے کے لیے خاص ہیں.
کسی کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کے لیے خاص ہیں. تو ایسے افعال تقریباً 4 ہیں. یہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں. برائی بیان کرنے کے لیے بئسا، یہ جیسے یہاں بئس ما یأمرکم، یا اگر آپ کسی آدمی کے بارے میں برائی کرتے ہیں تو بئس الرجل، بہت برا آدمی ہے. بئس الرجل مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں بئس الرجل. کوئی بھی آپ نام لکھ دیں آگے، جو بھی ہوگا اس کو مثال کے طور پر زید کر دیتے ہیں. جو بھی بئس الرجل زید، بہت برا آدمی. ٹھیک ہے، تو اس کو مخصوص بالذم کہتے ہیں کہ یہ مذمت بیان ہو رہی ہے، اس کے لیے بیان ہو رہی ہے، مخصوص بالذم. دوسرا استعمال ہوتا ہے برائی کے لیے ساء. اپنے قرآن میں ساءت مصیرا، ٹھیک ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. ساءت مصیرا، جہنم جو ہے بہت برا ٹھکانہ ہے. اور اچھائی بیان کرنے کے لیے لفظ آتا ہے وہ ایک نعمہ. جیسے حدیث میں آتا ہے نعم الرجل عبداللہ، کہ عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے اگر وہ تہجد کی نماز پڑھ لے. تو اس کو مخصوص بالمدح کہتے ہیں، جو آخر میں ہوتا ہے. اس کو مخصوص بالذم، ذم مذمت سے ہے اور مدح تعریف. اور ایک لفظ اور آتا ہے حبذا. تو یہ 4 الفاظ، یہ 2 آتے ہیں مدح بیان کرنے کے لیے اور یہ 2 آتے ہیں مذمت بیان کرنے کے لیے. اس لیے اس کو کہتے ہیں افعال مدح و ذم، یعنی مدح اور ذم بیان کرنے والے افعال، اچھائی اور برائی بیان کرنے والے افعال. تو قل آپ کہہ دیجئے، بئس یہ فعل ذم ہے کہ بہت بری ہیں، ما وہ باتیں، وہ چیزیں، یأمرکم کہ جن کا حکم کرتا ہے تم کو، بھی یعنی ان چیزوں کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین یعنی تم جو کہتے ہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے، تو یہ تمہارا عجیب قسم کا ایمان ہے کہ تمہیں ایسی بری چیزوں کا حکم کرتا ہے. اگر یہی تمہارا ایمان ہے، مقصود یہ ہے کہ یہ تمہارا ایمان کوئی نہیں ہے، بتانا یہ مقصود ہے. یہ تم جس کو ایمان کہہ رہے ہو نا، کوئی ایمان کوئی نہیں ہے. اگر یہ تمہارا ایمان ہے جو تمہیں ایسی بری چیزوں کا حکم کرتا ہے، تو یہ تو بہت بری چیز ہے. تو بئس ما یأمرکم، بہت برا ہے، بہت بری ہیں وہ چیزیں، ما یأمرکم جو تمہیں حکم دیتی ہیں، ایمانکم یعنی تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو ایمان لانے والے. مومنین، مؤمن ایمان والا، اس میں فاعل ہے. تو اگر تم ایمان لانے والے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس ایمان ہے، تو تمہارا ایمان تمہیں ایسی بری چیزوں کا حکم دیتا ہے، تو یہ تو بہت بری قسم کا ایمان ہے، یعنی تمہارے پاس ایمان نہیں ہے. مراد بنانا ہے. دوبارہ میں ترجمہ کر دیتا ہوں اس کا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب لیا ہم نے تم سے، میثاقکم تمہارا وعدہ، یعنی تم سے ہم نے وعدہ لیا، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور پہاڑ کو، خذو اور وہ کہ ہم نے تم سے کہا کہ پکڑو، لو، تھامو، ما آتیناکم جو کچھ دیا ہے ہم نے تمہیں، یعنی جو احکامات ہم نے تمہیں دیے ہیں، بقوت مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور اچھی طرح سنو.
قالو کہا انہوں نے سمعنا کہ ہم نے سن لیا وعصینا اور نافرمانی کی. میں نے عرض کیا تھا کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں تھیں بلکہ سمعنا کہا اور بعد میں عمل سے ظاہر کیا کہ ہم نے نافرمانی کی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ اور پلائی گئی فی قلوبہم ان کے دلوں میں حب العجل بچڑے کی محبت بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے. قل آپ کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم بہت بری ہے وہ چیزیں وہ باتیں یأمرکم بہ کہ جن چیزوں کا حکم کرتی ہیں تمہیں ایمانکم تمہارا ان چیزوں کا حکم کرتا ہے تمہیں ایمانکم تمہارا ایمان ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو تو ایسا ایمان گویا کہ بہت برا ایمان ہے بہت بری باتوں کا تمہیں حکم کرتا ہے. مراد یہ ہے کہ تمہارا ایمان نہیں ہے. تم جو کہتے ہو کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ہم تورات کو مانتے ہیں تو حقیقت میں تم تورات کو بھی نہیں مانتے اور تم موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک.